السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی اقتدار کے پیچھے، لیکن اصل کامیابی اور خوش قسمتی ان چیزوں میں نہیں ہے جو دنیا چھین سکے، بلکہ ان چیزوں میں ہے جو اللہ عطا کرتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کے پاس مال ہے، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس شخص کے پاس کتنے پیسے ہیں، دولت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ خوش قسمت وہ نہیں ہے، اس کے پاس تو دنیا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہے جس کے پاس مال ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ خوش قسمت وہ نہیں جو دنیا میں بڑا بن گیا، بلکہ وہ ہے جسے اللہ اپنے قریب لے آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خوش قسمت مرد کی 5 ایسی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل کے سائے میں ہے۔ اچھا، یہ نشانیاں ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہیں۔ آپ کو سوچنا ہوگا ان کے بارے میں اور بہت غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو اللہ دل میں پیدا کرتا ہے، اور جب یہ صفات کسی مرد میں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ اس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ چکی ہے۔ پہلی نشانی کون سی ہے؟ پہلی نشانی ہے تقویٰ۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے حقیقی خوف۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی مرد گناہ کے موقع پر اپنے نفس کو روک لیتا ہے، جب وہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب وہ تنہائی میں بھی برائی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ خوش قسمت ہے۔ اور اصل اور سچا مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہے، کیونکہ اللہ کا خوف دل میں اتر جائے تو وہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا مرد کبھی دوسروں کا حق نہیں مارتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور اس کا کردار اس کا زیور بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو نہ صرف عزت دیتا ہے بلکہ اسے بصیرت بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں وزن آ جاتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقویٰ یہ نہیں کہ انسان نمازیں زیادہ پڑھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ برائی کے ہر راستے سے بچ جائے۔ جب کسی مرد کے دل میں خوف آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو وہ واقعی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے قریب ہے۔ نشانی نمبر 2 کیا ہے؟ دوسری نشانی ہے کہ جو خوش قسمت مرد ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ یعنی کہ ایک خوش قسمت شخص جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو عزت دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کو عزت دیتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اور والدین کا ادب کرتا ہے، اور گھر کو سکون کا گہوارہ بناتا ہے۔ ایک خوش قسمت مرد وہ ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور برداشت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایسا مرد گھر میں روشنی کی طرح ہوتا ہے، اس کے وجود سے برکت آتی ہے، اس کی بات سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل مردانگی آواز بلند کرنے میں نہیں ہے بلکہ دل نرم رکھنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گھر میں اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سوچیں کیسا خوش قسمت ہے وہ مرد جس کے گھر میں ہر صبح رحمت اترتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خوش قسمت مرد کی تیسری نشانی ہے سخاوت اور رحم دلی۔
ایسا انسان جو دوسروں کے دکھ پر تڑپ اٹھے، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، جو بھوکے کو کھانا کھلائے اور جو معاف کرنا جانتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خوش قسمت ہے وہ جو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، جس کے ہاتھ سے بھلائی نکلے، جس کی زبان سے دعا نکلے، جس کے دل سے نفرت نہ نکلے۔ ایسا مرد نہ صرف اپنے لیے جیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور اللہ ایسے دلوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ دراصل اللہ سے سودا کرتا ہے، اور اللہ کا سودا ہمیشہ فائدے کا ہوتا ہے، بے شک۔ اور آپ نے یقیناً دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ الحمدللہ اللہ اسے 10 گنا بڑھ کر اس کو دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر انسان کو ملتا ہے، کیونکہ اس کی رحم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور خوش قسمت وہ ہے جو دیتا ہے، کیونکہ دینے والے پر اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ خوش قسمت مرد وہ ہے جو نماز کا پابند ہے، جو مشکل وقت میں صبر کرتا ہے اور غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ کوئی انسان مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ لوگ جب ٹوٹ جاتے ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، لوگ جب شکوہ کرتے ہیں وہ شکر کرتا ہے۔ یہی صبر ہے، یہی ایمان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صبر و ایمان کا وہ مقام وہ رکھتا ہے جسے جسم کے لیے سر، یعنی کہ صبر جو ہے ایمان کا وہ مقام رکھتا ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ اب جسم کے ساتھ سر نہیں ہوگا تو کیا جسم قائم رہ سکتا ہے؟ یعنی جس مرد میں صبر نہیں اس کے ایمان کا کوئی وزن نہیں، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے گناہ کے بعد احساس دلاتا ہے۔ وہ بندہ جب رو پڑتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایسا مرد واقعی خوش قسمت ہے کیونکہ اللہ خود اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آخری نشانی، سب سے خاص نشانی، دل کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ خوش قسمت وہ مرد نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کو نہیں بھولتا۔ ایسا مرد تنہائی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مشکل میں بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور خوشی میں بھی سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ ایسے دل میں اپنا نور ڈال دیتا ہے، پھر دنیا کے دکھ، حسد اور خوف اس کے قریب نہیں آتے۔ ایسا مرد پرسکون ہوتا ہے، دوسروں کو سکون دیتا ہے، اور اس کے وجود سے خیر پھیلتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ کیا یہ خوش قسمتی نہیں کہ خالق کائنات خود کسی بندے کو یاد کرے؟ ایسا مرد جہاں بھی ہو اللہ اس کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اس سے ہم نے کیا، اس ویڈیو سے ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کہ خوش قسمت مرد وہ نہیں جسے دنیا مبارک ہو یا جسے دنیا حاصل ہو، بلکہ وہ ہے جسے اللہ پسند کر لے۔ اس کی خوش قسمتی اس کے دل میں چھپی ہوتی ہے، اس کی نیت میں، اس کے عمل میں، اس کے اخلاق میں۔ جب اللہ کسی مرد سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل کر دیتا ہے جنہیں دنیا نہیں چھین سکتی۔
اس کے دشمن بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتے ہیں، اس کے دکھ بھی رحمت بن جاتے ہیں، اور اس کا ہر آنکھوں کا آنسو بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسا مرد دنیا میں سکون پاتا ہے، قبر میں نور پاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل فرمائے جو واقعی خوش قسمت ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہیں، جن کے اعمال رحمت بن کر دنیا میں چمک رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔